إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال الله تبارك وتعالى في سورة قاف: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال تعالى في موضع آخر: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. معزز بزرگان دین، ملت کے ہونہار عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ابھی آپ حضرات کے روبرو خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ المؤمنون کی چند آیتیں میں نے تلاوت کی، جس میں اللہ رب العالمین نے کامیاب ہونے والے مومنوں کا تذکرہ کیا اور کہا: قد افلح المؤمنون، کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے جنہوں نے اپنی نماز میں خشوع و خضوع اختیار کی. اور اس کے بعد پھر چند عملی چیزوں کا ذکر کیا، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ کامیاب ہونے والے مومنوں کا جب آخری تذکرہ کیا تو وہ بھی نماز پہ ختم کیا. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، کہ وہ ایمان والے کامیاب ہوئے جو اپنے نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. حضرات گرامی، ان آیتوں کی روشنی میں قرآن و حدیث کی فرامین اور اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق آج کے اس خطبہ جمعہ میں مختصر سے وقت میں آپ حضرات کے روبرو جس موضوع کے تحت میں لب کشائی کرنے جا رہا ہوں وہ نماز ہے. حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے سورۃ المؤمنون کی ان آیتوں میں کامیاب ہونے والے مومنوں کا تذکرہ کیا اور شروعات کیا بندوں کے عملی چند کاموں سے اور چند صورتوں سے، کہ کامیاب ہونے والے مومنون کون ہیں، کامیاب ہونے والے لوگ کون ہیں. تو ان کی سب سے پہلی اور سب سے اہم جو خوبی بیان کی وہ اللہ رب العالمین نے کہا: الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ کامیاب ہونے والے لوگ اور کامیاب ہونے والے مومن وہ ہیں جو اپنے نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں. حضرات گرامی، نماز دین کا سب سے اہم ستون ہے. اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. بندگی ہمارے جینے کا مقصد ہے اور بندگی کا سب سے بڑا مظہر نماز ہے. نماز سے بڑا بندگی کا مظہر کوئی اور عبادت نہیں ہو سکتی.
دن و رات میں 5 وقت مسلمانوں پر یہ نماز جو ہے فرض قرار دی گئی ہے۔ حضرات گرامی، دین کا یہ اہم ستون ہے، دوسرا اہم رکن ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز کو جانتے بوجھتے انکار کرتا ہے، اس سے منہ موڑتا ہے، اس سے اعراض کرتا ہے اور نماز کو پس پش ڈالتے ہوئے نماز پڑھنے سے انکار کرتا ہے، تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمارے اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی کوئی چیز اگر تھی تو کہا الصلاۃ العہد الذی بیننا وبینہم، کہ ہمارے اور کفر کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی تھی تو کہا الصلاۃ، وہ نماز ہے۔ حضرات گرامی، آپ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو پڑھ لیجئے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، سبھوں کی شریعت میں، سبھوں کی دین میں، سبھوں کو اللہ رب العالمین نے نماز کا حکم دیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر شریعت میں نماز کے اوقات الگ تھے، نماز کے جو ہے طور طریقے الگ تھے اور نماز کی جو ہے تعداد الگ تھی، لیکن ہر شریعت میں اللہ رب العالمین نے نماز کا حکم دیا اور نماز پڑھنے پر تمام ہی انبیاء کرام کو ابھارا اور ان کی قوم کو جو ہے اس بات کا حکم دیا۔ قرآن مجید کی ایک مشہور و معروف سورت ہے سورۃ الانبیاء۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کا تذکرہ کیا اور انبیاء کرام کے تذکرے کے بعد کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، کہ انبیاء کرام میں سے بعض کو اللہ رب العالمین نے لوگوں کی ہدایت کے لیے انتخاب کیا، لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ رب العالمین نے چن لیا اور کہا ہم نے انہیں حکم دیا، انہیں وحی کی، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، کہ وہ نیکی کا حکم دے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا فرمائیں۔ اس آیت سے پتہ یہ چلا کہ نماز اور زکوٰۃ ایسی اہم عبادت ہے جس عبادت کا وجود اگلی شریعتوں میں، ہم سے پہلی جو شریعت اور ہم سے پہلے جو انبیاء کرام آئے ان کی شریعت میں بھی نماز کا حکم موجود تھا اور باقی تھا۔ حضرات گرامی، ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے جب ان کی دعاؤں کا ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو جب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا تو جانتے ہیں کن الفاظ سے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلی فکر، سب سے پہلی جو تڑپ اللہ کے سامنے پیش کی وہ کیا تھی؟ سب سے پہلی جو تڑپ اور سب سے پہلی جو اپنے دل کی جو سب سے اہم بات جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے رکھی وہ بات یہ تھی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ پروردگار مجھے بھی نماز کا پابند بنانا اور میرے آل و اولاد کو بھی نماز کا پابند بنانا۔ اللہ اکبر! اتنا ہی نہیں، خانہ کعبہ کو جب بسایا ابراہیم علیہ السلام نے، خانہ کعبہ کی جب تعمیر کر رہے تھے، جب خانہ کعبہ کے اندر اللہ رب العالمین کے حکم سے اس کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس، اے پروردگار میں تیرے گھر کو بنا رہا ہوں، یہاں پر ایسے لوگوں کو تو بھیج جو نماز قائم کرے، لوگوں کے دلوں کو تو اللہ تو اپنے اس گھر کی طرف مائل فرما دے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! ذرا غور کیجئے میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام جنہیں ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، ان کے دل کے اندر یہ احساس، یہ تڑپ نمازوں کے سلسلے میں کیسی ہے اور کس قدر جو ہے بھری ہوئی ہے، ان کا دل کس قدر جو ہے نماز کے سلسلے میں فکر مند ہے، آپ ان باتوں سے اور ان آیتوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ اپنے لیے دعا کی تھی اور اپنے آل و اولاد کے لیے بھی دعا کی تھی، ابراہیم علیہ السلام کے سب سے چہیتے اور سب سے پہلے جو ان کے فرزند تھے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کا تذکرہ کیا، باپ کے بعد بیٹے کا تذکرہ کیا، بیٹے کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بھی آپ انہیں پڑھ کر سنائیے، اور کیا کہا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اللہ اکبر! کہ باپ نمازی تھا،
بیٹا جو ہے نمازی نہیں تھا ایسی بات نہیں، بلکہ بیٹا تو اور بھی جو ہے نمازوں کی فکر مندی دکھاتے ہوئے وہ کیا کرتے تھے، کہا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، وہ خود بھی نمازوں کی پابندی کرتے تھے، وہ خود بھی نماز پڑھتے تھے، وہ خود بھی اللہ کے حضور اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہوتے تھے، اور اپنے اہل و عیال اور اپنے گھر والوں کو بھی حکم دیتے تھے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ۔ اللہ اکبر، قربان جائیے میرے بھائیوں، باپ بھی نمازی، باپ بھی نمازوں کے سلسلے میں فکر مند، بیٹا بھی نمازی، بیٹا بھی نمازوں کے سلسلے میں فکر مند، بیٹا بھی اپنے گھر والوں کو جو ہے نمازوں کا حکم دے رہا ہے، بیٹا بھی اپنے اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے تڑپ رہا ہے اور اپنے گھر والوں کو نمازوں کی حکم اور نمازوں کی تاکید کر رہا ہے۔ حضرات گرامی، موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے انہیں کوئی طور پر بلایا، کوئی طور پر جب بلایا تو اللہ رب العالمین نے انہیں کس بات کا حکم دیا؟ اللہ رب العالمین نے کہا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اے موسیٰ تم مجھے یاد کرنے کے لیے، میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو۔ اللہ اکبر، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز کو قائم کرو۔ کتنی بڑی بات ہے کہ کوئی طور پر بلا کر جو اعزاز دیا گیا، وہ اعزاز کیا تھا؟ وہ اعزاز یہ تھا کہ مجھے یاد کرنے کے لیے نماز کو قائم کرو، اس بات کا حکم دیا گیا۔ اور میرے بھائیوں، آپ بنو اسرائیل کے واقعے کو اکثر سنتے ہیں، آپ اکثر جو ہے اس بات کو سنتے ہیں کہ فرعون کتنا ظالم تھا، جابر تھا، سرکش تھا، باغی تھا، اس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا، اس نے اللہ رب العالمین کے مقابلے میں اپنے آپ کو لوگوں کو اپنے آپ کی طرف دعوت دی اور کہا کہ لوگوں میں تمہارا رب ہوں۔ ایسا شخص جو بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا تھا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا تھا اور بنو اسرائیل کو مسل رہا تھا، کچل رہا تھا، ایسے موقع پر اللہ رب العالمین نے سورہ یونس میں بنو اسرائیل کو اس فرعون کے ظلم و ستم سے جس چیز کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہتھیار دیا، جو سب سے پہلے سیفٹی کے لیے جس چیز کو بنو اسرائیل کو دیا گیا، وہ کیا تھا جانتے ہیں میرے بھائیوں؟ اللہ رب العالمین نے کہا قرآن مجید سورۃ یونس کے اندر وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ اللہ اکبر، کہا فرعون ظلم کرتا ہے، کرنے دو، فرعون تمہیں دباتا ہے، تمہیں کچلتا ہے، تمہیں مسلتا ہے، یہ سب چیز اس کی اپنی جگہ پر، لیکن یاد رکھو بنی اسرائیل، تم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کو منانے کے لیے نماز کو فراموش مت کرنا، نماز کو چھوڑنا نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے سب سے بہترین ہتھیار اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ نماز ہے۔ بنو اسرائیل پر کتنے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، اب اندازہ لگائیے کہ ایسے ظلم و ستم کے موقع پر اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ انہیں کوئی اور چیز آسمانی غیب سے مدد نازل نہ کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے کہا وَاجْعَلُوا قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، کہ تم اپنے گھروں میں ہی جو ہے قبلہ متعین کر لو اور اپنے گھروں میں ہی نماز کی پابندی کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، قربان جائیے میرے بھائیوں، زندگی میں مشکلات کا سامنا اگر ہو رہا ہے تو نمازوں کو لازم پکڑیے، نماز ضرور پڑھیے، نمازوں سے مقابلہ کیجیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ ایمان والو نماز اللہ رب العالمین سے مدد کرنے کا ذریعہ ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہا کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو، اللہ سے مدد طلب کرو۔ میرے بھائیوں، اس سے بڑی بات اور اس سے بہترین بات نہیں ہو سکتی کوئی دوسری کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ مشکل حالات میں، پریشانیوں میں، کبھی بھی ٹینشن ہو، ڈپریشن کا شکار ہو، 2 رکعت نماز پڑھیے، اللہ تعالیٰ مشکلات کو دور کر دے گا۔ حضرات گرامی، قرآن مجید کا اگر بغور مطالعہ کریں گے تو ایک اور بات سامنے آتی ہے، ایک اور اہم نقطہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ وہ کیا جانتے ہیں کہ نماز سبحان اللہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ انبیاء کرام کو بڑے بڑے انعامات نماز کے اندر ملے، نماز کے اندر ملے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے ملے ہیں، نماز میں قیام کی حالت میں اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو بڑے بڑے انعامات دیے ہیں۔ آپ نے زکریا علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا۔ زکریا علیہ السلام اللہ اکبر عمر کے ادھیڑ پن میں پہنچ چکے ہیں، بال سفید ہو چکے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، جو جسم کے ایک ایک پرزے جو ہے جواب دے چکے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسے موقع پر اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کی قدرت سے نا امید نہ ہوتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں، کہتے ہیں پروردگار مجھے اولاد کی نعمت سے نواز، پروردگار مجھے اولاد کی نعمت سے نواز، اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، سورۃ آل عمران کا مطالعہ کیجئے، قرآن کہتا ہے فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے فرشتوں
فرشتوں کے ذریعے سے یہ منادی کرائی، یہ اعلان کرایا، اے زکریا خوش ہو جاؤ، اے زکریا خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے اولاد کی بشارت دے رہا ہے، اولاد کی بشارت دے رہا ہے۔ اور وہ کس حالت میں ہے؟ وَهُوَ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری اور یہ بہت بڑی نعمت اولاد کی شکل میں نماز کی حالت میں ملتی ہے میرے بھائیوں۔ اتنا ہی نہیں، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ترمذی کی روایت ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا، یعنی حدیث صحیح ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ کہا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو میں نے خواب میں دیکھا، اللہ رب العالمین کو میں نے خواب میں دیکھا، جاگتی آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے، تو یہ تو جنت میں ملے گا، یہ بہت بڑی جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ لیکن ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انعام، یہ اعزاز ملا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں خواب کی حالت میں اللہ رب العالمین نے اپنا دیدار کرایا۔ نہ صرف دیدار کرایا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ رب العالمین سے ہم کلام بھی ہوئے۔ سنن ترمذی کی حدیث کیا ہے؟ کہتے ہیں، امام ترمذی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے سلسلے میں کیفیت بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اچانک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے غنودگی کا عالم طاری ہو گیا، غنودگی کا عالم طاری ہو گیا، اور اس کے بعد کہتے ہیں لقد رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو دیکھا بہترین شکل و صورت میں دیکھا۔ خبردار میرے بھائیوں، ایک چیز نوٹ کرتے جانا، ایک چیز کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا کر جانا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا، آپ جانتے ہیں انبیاء کرام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بھی وحی کی ایک شکل ہوتی ہے، وہ بھی وحی کی شکل ہوتی ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث پر حسن کا جو ہے حکم لگایا، حدیث صحیح ہے۔ میرے بھائیوں، کہنا یہ ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لقد رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو بہترین شکل و صورت میں دیکھا۔ یاد رکھنا، اللہ کو دیکھا ہمارا ایمان ہے۔ ہمارے نبی نے خواب میں دیکھا، حقیقت میں نہیں، خواب میں دیکھا، کہا دیکھا تو ہمارا ایمان ہے، الایمان بہ واجب، ہمارا اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ والسؤال عنہ بدعہ، اس کے تعلق سے سوال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ معاملہ غیبیات سے ہے، ہمارا اس کے سلسلے میں کوئی جو ہے کریدنے والا سوال نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھا تو دیکھا، ہمارے نبی نے دیکھا، ہمارے نبی نے خواب میں اللہ رب العالمین سے دیکھا، اور کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے خواب میں جب اپنا دیدار کرایا تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین ہم کلام ہوتے ہوئے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ یہ ملائے اعلیٰ میں فرشتے کس بات پر جھگڑا کر رہے ہیں، کس بات پہ اختلاف کر رہے ہیں، کس بات کا یہ لوگ تذکرہ کر رہے ہیں؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین سے کہا، پروردگار عالم مجھے معلوم نہیں کہ ملائے اعلیٰ میں فرشتے کس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب العالمین نے میری پیٹھ پر اپنا دست مبارک یعنی ہاتھ رکھا، اور کہتے ہیں کہ جیسے ہی اللہ رب العالمین نے ہاتھ رکھا میں نے وہ ساری چیزوں کو محسوس کر لیا جو ملائے اعلیٰ پر تذکرہ چل رہا تھا۔ پھر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوتے ہوئے کہا، پروردگار یہ ملائے اعلیٰ میں فرشتے جو ہے بندوں کے کفارات اور رفع درجات کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ہمیشہ اس دعا کی پابندی کرتے رہنا۔ ہمارے نبی کو دعا سکھائی گئی، بڑی پیاری دعا، بڑی جامع دعا، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین۔ بڑی پیاری دعا ہے کہ پروردگار میں تجھ سے اللہم انی اسألک فعل الخیرات، خیر کے کام کرنے کا سوال کرتا ہوں، وترک المنکرات اور برائیوں کو چھوڑنے کا سوال کرتا ہوں، وحب المساکین اور مسکینوں کی محبت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اور کہا اللہم انی اسألک حبھا وحب من یحبھا، پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت کا اور اس محبت کا جو تجھ سے قریب کر دے۔ بڑی پیاری اور بڑی جامع دعا ہے، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کرنا چاہیے میرے بھائیوں۔ یہ ہمارے نبی کو خواب کی حالت میں اللہ رب العالمین نے یہ دعا سکھائی، اس دعا کی اہمیت کو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی جامع اور کتنی جو ہے اہم دعا ہے۔ حضرات گرامی، انبیاء کرام کو خوابوں میں اتنی بڑی جو ہے نعمتوں سے اللہ رب العالمین نے نوازا۔ نماز کی اہمیت کے لیے اگر میں یہ بات کہوں تو کافی ہے کہ جتنی بھی عبادتیں اور جتنی بھی اللہ رب العالمین نے احکامات نازل فرمائے، جبرائیل امین خود زمین پر آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے احکامات اور تعلیمات بتاتے گئے، لیکن سبحان اللہ
قربان جائیے، رب العالمین نے جب نماز کو فرض کرنے کی بات کہی تو ہمارے نبی کو آسمان پہ بلایا، ہمارے نبی کو آسمان پہ بلایا، اور نبی کو آسمان پہ بلا کر اپنے سے قریب کر کے اللہ رب العالمین نے نماز کا حکم دیا۔ اور نماز جو ہے معراج کا یہ تحفہ ہے، معراج کے موقع پر جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دیا گیا، جو تحفہ دیا گیا، جو نعمت سے نوازا گیا تھا، وہ نماز ہی تھی میرے بھائیوں۔ ذرا غور کیجئے کتنی بڑی بات ہے کہ نماز کو فرض کہاں قرار دیا گیا، اللہ نے اپنے پاس بلا کر جو ہے نماز کو فرض قرار دیا۔ اور اتنا ہی نہیں، نماز سبحان اللہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے، انسان جب مرتا ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، کہ بندہ مرتے ہی اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ 3 راستے ہیں جس کی وجہ سے اسے نیکیاں پہنچتی ہیں، لیکن میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ مسند احمد کی صحیح روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا۔ کیا ہے حدیث؟ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب میری ملاقات ہوئی، ہمارے نبی کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب میری ملاقات ہوئی تو میں نے انہیں دیکھا کہ وہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو وہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہاں بھی وہی بات یاد رکھنا، یہ عالم برزخ کا معاملہ ہے، یہ اس دنیا کے بعد کی زندگی کا معاملہ ہے۔ وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے اور جیسے ہو رہا ہے، جیسے ہمارے نبی نے بتایا، ہمیں اس پر ویسے ہی ایمان لانا ہے۔ ہمارے نبی نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے تو دیکھا، دوسری کسی اور عمل کے سلسلے میں نہیں کہا گیا کہ مرنے کے بعد بھی بندہ وہ عمل کرتا ہوا نظر آیا، لیکن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے فضل سے جب اللہ رب العالمین نے آپ کو دکھایا موسیٰ علیہ السلام کی حالت کو، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ! اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور سنن ترمذی کی اور اسی طرح سے دوسرے اور حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث بھی آپ کو ملے گی عام مومنوں کے سلسلے میں۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے رہی، عام مومنوں کے سلسلوں میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب ایک بندہ مومن جو دنیا کے اندر نمازی تھا، اللہ کی عبادت کرنے والا، 5 وقتہ نمازوں کو سنت کے مطابق پڑھنے والا ایسا بندہ جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے، جب اسے قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، تو وہ جب سویا رہتا ہے تو کہتے ہیں مسرت لہ الشمس عند غروبها، حدیث کے الفاظ ہیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس بندے کو جو ہے اس طرح سے قبر کے اندر دکھاتے ہیں کہ گویا کہ سورج ابھی غروب ہونے والا ہے، غروب ہونے والا ہے۔ وہ بندہ اٹھتا ہے اپنے آنکھوں کو ملتے ہوئے اور فرشتوں سے کہتا ہے چھوڑ دو مجھے نماز پڑھنی ہے، میرا وقت نکلتے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! چھوڑ دو مجھے نماز پڑھنی ہے، میرا وقت نکلتے جا رہا ہے۔ یہ بندہ کہتا ہے، صحیح روایت سے ثابت ہے میرے بھائیوں، کہنا یہ ہے کہ نماز بڑی ہی عظیم الشان عبادت ہے، نماز دل کا سکون ہے، اطمینان کا ذریعہ ہے میرے بھائیوں۔ نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے دین کے اندر، ہماری شریعت کے اندر اس کو اولیت حاصل ہے۔ بہت سارے معاملات میں نماز کو اولیت حاصل ہے۔ آپ جانتے ہیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ کیا ہے؟ اول ما يحاسب به العبد الصلاة، اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، کہ سب سے پہلے بندے کا سب سے پہلے جس چیز کے ذریعے سے حساب شروع ہوگا، کہا نماز۔ فَإِن صَلُحَتْ، اگر نماز مکمل تو وہ بندہ کا فقد افلح، وہ بندہ کامیاب ہے۔ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، اگر اس کے نماز کا حساب لیتے وقت اس کے نماز کا معاملہ اگر جو ہے گڑبڑ رہا، فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، نماز میں جو پکڑا گیا، نماز کے معاملات میں جو بندہ گرفتار کر لیا جائے گا، فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، وہ ناکام ہوا، نامراد ہوا، اسے کوئی نجات کا ذریعہ نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ ہماری شریعت سبحان اللہ نمازوں کے سلسلے میں کس قدر جو ہے سنجیدگی کا جو ہے معاملہ اختیار کرتا ہے۔ اور جب زندگی شروع ہوتی ہے میاں بیوی کی، جب میاں بیوی کی زندگی شروع ہوتی ہے تو ہماری شریعت کیا کہتی ہے جانتے ہیں؟ صحیح حدیث ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب میاں بیوی ازدواجی زندگی میں جب داخل ہوتے ہیں، جب ازدواجی زندگی کے تعلقات ان کے جڑتے ہیں، جب وہ شادی بیاہ کرتے ہیں، تو ہماری شریعت، ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ بہتر ہے، افضل ہے، مستحب عمل ہے، سنت نبی ہے کہ بندہ جب اپنی ازدواجی زندگی کی شروعات کرے تو سب سے پہلے کس چیز کو ترجیح دے؟ تو کہا 2 رکعت نفل نماز میاں بیوی پڑھے۔
اپنی زندگی کی ابتدا کہاں سے کرے؟ کہا نماز سے کرے، اور جو بندہ اور جو میاں بیوی اپنی زندگی کی شروعات نماز سے کریں گے، سبحان اللہ، ان کی زندگیوں میں خیر و برکت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آ جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کی شروعات 2 رکعت نفل نماز کے ذریعے سے کرے، نفل نماز پڑھے۔ اتنا ہی نہیں میرے بھائیوں، بچہ جب انسان کو ہوتا ہے، اولاد کی تربیت کی سب سے پہلی کڑی کہاں سے شروع کرنی چاہیے؟ اولاد کو کہاں سے جو ہے بندہ تربیت کرنا شروع کرے؟ اکثر سوال ہوتا ہے، اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ بچے کو کس طرح سے اور کہاں سے اس کی شروعات کی جائے تاکہ وہ بچہ ہمارا بچہ جو ہے اخلاق سیکھے، ادب سیکھے، بڑوں کا ادب سیکھے اور اچھی طرح سے زندگی گزارنا سیکھے۔ کہاں سے اس کی تربیت کی اس کی ابتدا ہونی چاہیے؟ تو میری بات نہیں میرے بھائیوں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ابی داؤد کی صحیح روایت ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ بچوں کی تربیت اگر کرنی ہے تو شروعات نماز سے کرو۔ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین۔ کہ اپنی اولاد کو بہتر بنانا چاہتے ہو، اپنے اولاد کو اچھا بنانا چاہتے ہو، تو یاد رکھو جب ان کی عمر 7 سال کی ہو جائے تو سب سے پہلے جس چیز کا انہیں حکم دینا ہے تربیت کے معاملے میں، تو کہا نماز کا حکم دو۔ اور اتنا ہی نہیں، کہا نماز پڑھنے کے سلسلے میں اگر ان سے کوتاہی ہو رہی ہے، اگر وہ بات نہیں مان رہے ہیں، تو ازراہ تربیت اگر انہیں مارنا بھی پڑے، وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، 10 سال کی عمر ہو چکی ہے اور ازراہ تربیت اگر انہیں مارنا بھی پڑے تو مارو، لیکن نماز کا حکم دو، نماز ان سے پڑھاؤ۔ حضرات گرامی، خود ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر جب نبوت و رسالت کا تاج رکھا گیا، جب نبوت و رسالت کا تاج آپ کے سر پر رکھا گیا، تو پہلی اور دوسری وحی کے بعد جو تیسری وحی نازل ہوئی وہ کیا ہے؟ کہا قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کمبل پوش، اے کملی والے، آپ نماز پڑھیے، رات میں اٹھیے، آپ نماز رات کا تھوڑا حصہ پڑھیے، یہ پورا حصہ پڑھیے۔ نماز کی جو نفل نماز تہجد کا اہتمام کرنے کے لیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی۔ ذرا اندازہ کیجئے میرے بھائیوں، سب سے اولیت بہت سارے معاملات میں ہمارا دین دیتا ہے تو وہ نماز کو۔ نماز بہت ہی اہم عبادت ہے اور اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سب سے اولیت حاصل ہے اور ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی، نماز جب ایسی عبادت ہے تو کیا وجہ ہے کہ انسانی زندگی پر نماز کے اثرات مرتب نہیں ہو رہے؟ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں موجودہ زمانے میں الحمدللہ، دیکھیے آپ اندازہ کیجئے کتنی بڑی مسجد بنی ہے۔ اس زمانے میں چھوٹی سی مسجد تھی، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھپر کی مسجد ہوتی تھی، مسجد سیدھی بھی نہیں ہوتی تھی، زمین پر جو ہے صحابہ کرام سجدہ کیا کرتے تھے، پتھر چبا کرتے تھے، لیکن ان کی نمازوں کے اندر بڑی تاثیر تھی۔ ایک مرتبہ کوئی نماز پڑھ لیتا تھا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ذالک کفارۃ اللہ، یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور آج ہم نماز پر نماز پڑھ رہے ہیں، آج ہماری نمازیوں کی تعداد اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ مسجدوں کی توسیع ہو رہی ہے، مسجدوں کے لیے زمین جو ہے خریدی جا رہی ہے۔ کیا بات ہے کہ آج ہماری زندگیوں میں نمازوں کے وہ اثرات مرتب نہیں ہو رہے ہیں جو اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا، جو اللہ نے ہم سے کہا۔ اقبال کہتا ہے، شاعر اقبال کہتا ہے، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ وہ نمازی نہ رہیں، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ وہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ میرے بھائیوں، آج نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں لیکن ویسی تاثیر سے اور ویسے جو ہے ہم نمازوں کو پابندی سے نہیں پڑھ رہے ہیں جیسے ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے۔ چند مثالیں آپ کے سامنے کہ نماز سبحان اللہ کیسی انقلابی جو ہے عبادت ہے کہ انسانوں کے دلوں پر، اس کے دل و دماغ پر، اس کے لائف اسٹائل پر کیسے اثر انداز ہوتی ہیں۔ حضرات گرامی، نماز کا سب سے پہلا، سب سے اہم جو تاثیر انسان کی زندگی پر ہوتا ہے وہ یہ کہ نماز پڑھنے والے کو نماز یہ سکھاتی ہے کہ تم اللہ کے غلام ہو، تم آزاد نہیں ہو، اس دنیا میں تمہیں ایسے ہی بیکار نہیں پیدا کیا گیا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ نے تمہیں ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ نمازوں کی پابندی کے ساتھ اس بات کو سکھایا گیا کہ تم آزاد نہیں، تم رب کے غلام ہو۔ نماز احساس ذمہ داری انسان کے اندر پیدا کرتی ہے، نماز انسان کو ایک ذمہ دار مخلوق بناتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نمازوں کی پابندی کرنے والا ذمہ دار
انسان ہوتا ہے، ذمہ دار انسان ہوتا ہے۔ احساس شعور کو بیدار کرتی ہے نماز۔ جو بندہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے احساس کو زندہ کر دیتا ہے، اس کے فیلنگ کو اللہ زندہ کر دیتا ہے، وہ حق اور باطل میں فرق کر پاتا ہے۔ آج میرے بھائیوں، نماز ہمارے سلسلہ نماز ہمیں کیا کہتی ہے کہ نماز اللہ کی ایسی عظیم عبادت کرنے کا ذریعہ ہے کہ نمازوں کی وجہ سے بہت ساری برائیوں سے انسان بچتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورہ عنکبوت میں کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز یقیناً برائیوں سے، فحش سے، غلط کاموں سے انسان کو روکتی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں پھر بھی میں برائی سے نہیں رک رہا ہوں، ایسے لوگ خبردار رہنا میرے بھائیوں، نمازوں کو برا بھلا کہنے یا نمازوں کے سلسلے میں کوئی بھی کمنٹ کرنے سے پہلے اپنی نمازوں پر ذرا نظر ڈال لینا، اپنی نمازوں پر ذرا نظر دوڑانا میرے بھائیوں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نماز پڑھ کر بھی ہمیں سکون نہیں آتا، ایسے لوگوں کو نماز سکون سے پڑھنا چاہیے، ایسے لوگوں کو نماز سکون سے پڑھنا چاہیے۔ جو لوگ نماز کو پڑھنے کے باوجود بھی اطمینان و سکون جنہیں نہیں ملتا، ایسے لوگوں کو حتی الامکان یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ نماز اطمینان اور سکون سے پڑھیں۔ میرے بھائیوں، نماز انسان کو وقت کا پابند بناتی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، جو بندہ ذمہ دار ہو، ٹیچر ہو، اسٹوڈنٹ ہو یا کسی بھی فیلڈ میں کام کرنے والا ہو، اگر وہ نمازی ہے تو نماز سکھاتی ہے کہ جس طرح سے 5 وقتہ نماز اس کے مکمل اس کے اوقات میں تم پڑھتے ہو، اسی طرح سے بقیہ ذمہ داری بھی تم ادا کرنے کی کوشش کرو۔ نماز انسان کو ڈسپلن سکھاتی ہے، نماز انسان کو اخلاق سکھاتی ہے، نماز انسان کو رکھ رکھاؤ کا طریقہ سکھاتی ہے۔ میرے بھائیوں، ایک مشہور و معروف واقعہ میرے استاد محترم حافظ عبدالعظیم عمری مدنی حفظہ اللہ ورعاہ نے اپنی کلاس میں بیان کرتے ہوئے ہم لوگوں کو پڑھاتے ہوئے بیان کیا۔ نماز ڈسپلن کیسا سکھاتی ہے ذرا غور کرنا میرے بھائیوں۔ اس واقعے میں کہتے ہیں شیخ نے کہا کہ قطر کا جو قاضی تھا، جج تھا، اس کی زبانی شیخ محترم نے یہ واقعہ سنا۔ اس نے کہا کہ ایک انگریز اور ایک جو ہے مسلمان جو ہے ٹیلی ویژن پر جو ہے خانہ کعبہ کے جو ہے مناظر کو دیکھ رہے تھے، کرسچن تھا۔ تو مسلمان نے پوچھا اس کرسچن سے کہ بتاؤ یہ جو لاکھوں کی تعداد میں جو خانہ کعبہ کا جو طواف کر رہے ہیں، ان لوگوں کو اگر تم جو ہے اپنی اپنی جگہوں پر بٹھانے کے لیے کوشش کرو گے تو کتنا وقت لگے گا؟ تو اس انگریز نے جو کہ عیسائی تھا، اس نے کہا کہ سب سے پہلی بات لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں، انہیں ڈسپلن سکھانا، انہیں جگہ پر بٹھانا یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ میرے حساب سے میں کہتا ہوں کہ تقریباً 5000 سے زیادہ مجھے ورکر چاہیے، لوگ چاہیے ان کو بٹھانے کے لیے۔ 5000 سے زیادہ مجھے ورکر چاہیے، لوگ چاہیے، تاکہ لاکھوں کی تعداد میں ان کو جو ہے ڈسپلن سکھایا جائے، ان کو ان کی جگہوں پر بٹھایا جائے۔ اور اس کے بعد کہا کہ تقریباً 5 سے 6 گھنٹے کا وقت بھی چاہیے، اتنے اوقات میں لوگوں کو جو ہے صحیح جگہ پر ان کی جگہوں پر کر سکتا ہوں۔ اس مسلمان نے کہا بھائی 1 منٹ رکنا، تھوڑی دیر رکنا، ٹیلی ویژن دیکھ رہے، اتنے میں جو ہے نماز کا وقت ہوا اور مؤذن حرمین نے جو ہے اقامت دینی شروع کی۔ بس چند سیکنڈوں میں سارے جو طواف کر رہے تھے اپنے اپنی جگہوں پر اطمینان سے سکون سے کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر، یہ منظر دیکھنا تھا۔ اس جج نے کہا، شیخ محترم استاد محترم کہتے ہیں کہ یہ منظر دیکھنا تھا کہ وہ انگریز، وہ عیسائی اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ، اسی وقت اسلام قبول کر لیا اور کہا کہ یہ ڈسپلن سکھانا جس کے لیے میں نے 5000 سے زیادہ لوگوں کا جو ہے مطالبہ کیا، 5 سے 6 گھنٹے کا وقت میں نے مانگا، صرف چند سیکنڈوں میں یہ لوگ کس طرح سے جو ہے ادب کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ ایک لائن میں، کوئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی چل رہے تھے، کوئی طواف کر رہے تھے، کوئی نماز پڑھ رہے تھے، لیکن مؤذن نے اقامت کیا کہی، سارے کے سارے لوگ جو ہے ڈسپلن کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ کہا یہ معجزہ ہے، یہ رب کے دین کا برحق ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ نماز سبحان اللہ ڈسپلن سکھاتی ہے، نماز ادب سکھاتی ہے، نماز اخلاق سکھاتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے میرے بھائیوں، آج ہمارے مسلمان ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں، جب ان سے امام کہتا ہے صف کو درست کر لو، لوگ امام کے چہروں کو دیکھتے ہیں، لوگ امام کے چہروں کو دیکھتے ہیں، میری مرضی، تم جو بھی بولو، تم جیسا بھی کرو، ہمارے مسلک میں تو صف کی درستگی نہیں ہے، میرے مذہب میں، میرے مسلک میں ایسا نہیں ہے، میں اپنی مرضی سے آدھا چھوڑ کر کھڑوں گا، آدھا بنگا کھڑوں گا، آدھا ٹیڑھا کھڑوں گا، میری اپنی مرضی سے میں نماز کے لیے کھڑوں گا۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے، ایک غیر مسلم، ایک عیسائی کتنی باریکی پر نوٹ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ نمازوں کے ذریعے سے جو صف بندی ہوتی ہے یہ اللہ کی طرف سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دین اللہ کا ہے، تبھی چل کر صرف ایک اقامت کہتے
ہی سارے کے لاکھوں کی تعداد میں لوگ ایک صف میں کھڑے ہو گئے، ایک طرح سے کھڑے ہو گئے، اور کسی کی مجال نہیں کوئی آگے کوئی پیچھے کھڑے ہو، بلکہ سب صف بندی کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اور آج کا مسلمان کہتا ہے کہ میرے مسلک میں ایسا نہیں ہے، تمہارے مسلک میں ایسا ہے، میں ایسا نہیں کھڑوں گا، میں اتنا دور کھڑوں گا۔ اللہ اکبر! ذرا اپنے ایمان کی خیر منانا میرے بھائیوں، ذرا اپنے تعلق سے سوچنا کہ ہم کیسی نماز پڑھ رہے ہیں۔ صلو کما رأیتمونی اصلی والی نماز پڑھ رہے ہیں، یا اپنی من مرضی کی نماز پڑھ رہے ہیں، یا اپنے اماموں یا فلاں علماء کی طرح نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ نماز اگر پڑھنا ہے اور وہی نماز قابل قبول ہوگی جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق ہو، اور جو طریقہ صحابہ نے اسلاف کرام نے ہم تک لایا ہے، صحیح حدیثوں کی روشنی میں نماز کا جو طریقہ ہے اسی طریقے سے نماز پڑھیں گے تو اللہ نماز قبول کرے گا، ورنہ نماز آپ کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم ان کے اعمال ان کے منہ پر مار دیں گے۔ خبردار رہنا میرے بھائیوں، نمازوں کے سلسلے میں سنت کی پیروی بہت ہی ضروری ہے، مسٹ ضروری ہے۔ اگر آپ نے نمازوں کے سلسلے میں تھوڑا بھی ڈھیل اختیار کیا، قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین نماز کے لیے، سجدے کے لیے لوگوں کو بلائے گا تو بہت سارے لوگ ہوں گے جو سجدہ نہیں کر پائیں گے، ان کی پیٹھ جو ہے تختوں کے مانند ہو جائیں گے، جھکنا چاہیں گے لیکن جھک نہیں پائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں نمازوں کی پابندی انہوں نے کی نہیں، نماز بھی پڑھی تو سنت کے مطابق جو ہے نماز نہیں پڑھی۔ اس لیے خبردار رہنا میرے بھائیوں، نماز اگر پڑھنی ہے تو سنت کے مطابق نماز پڑھیے، اسی نماز کا فائدہ ہوگا۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں، موجودہ زمانہ ہو یا قدیم زمانہ ہو، ہر زمانے میں ایک پرابلم ہر انسان کو یکساں ہوئی ہے، اور وہ پرابلم کیا ہے، وہ مسئلہ کیا ہے، وہ سمسیا کیا ہے؟ وہ پرابلم اور وہ مسئلہ ہے رزق کا معاملہ۔ ہمیشہ ہر لمحہ صبح سے شام تک ہماری زندگیوں میں جس چیز کی تگ و دو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، وہ پیٹ کا مسئلہ، رزق کا مسئلہ، رزق تلاش کرنے کے سلسلے میں ہم فکر مند رہتے ہیں، صبح سے شام تک محنت و مشقت کرتے ہیں، کس لیے؟ رزق کو تلاش کرنے کے لیے۔ میری بات کو غور سے سننا میرے بھائیوں، قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ طٰہٰ کے اندر، اللہ رب العالمین نے اس مسئلے کو بھی حل کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم نماز پڑھو، رزق کی ذمہ داری میری ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو کہہ دیجئے ہم نے رزق کی ذمہ داری لے رکھی ہے، میں رزق کا مالک ہوں، میں تمہیں رزق پہنچاؤں گا، میں تمہیں رزق عطا فرماؤں گا۔ کتنا رزق تم چاہتے ہو؟ جتنا تم رزق چاہتے ہو اتنی میری عبادت کر کے بتاؤ۔ جو بندہ جتنا زیادہ عبادتوں میں آگے ہوگا، جو بندہ جتنا جو ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے میں جتنا زیادہ جو ہے خالص ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے رزق کے اتنے ہی راستے اس کے لیے ہموار کرے گا۔ مفسرین بیان کرتے ہیں، اس آیت کی شرح کرتے ہوئے، اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پتہ یہ چلتا ہے کہ نماز جو ہے یہ رزق کی کنجی ہے، نماز جو ہے یہ رزق کے دروازوں کو کھولتی ہے، رزق کی چابی ہے۔ جو بندہ نماز کی پابندی کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر گھر میں کوئی باپ نمازی ہے تو بیٹے نمازی نہیں، اگر ماں نمازی ہے تو بیٹیاں نمازی نہیں میرے بھائیوں، آیت پہ غور کیجئے گا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اے نبی خود بھی نماز کی پابندی کیجئے، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی پابندی کرنے کا حکم دیجئے۔ سب لوگ مل کر، گھر کے سارے فیملی ممبران جب نماز کی پابندی کریں گے اللہ رزق میں برکت دے گا، اللہ رزق میں برکت دے گا۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ نماز کی اہمیت کو ہم سمجھیں، نماز کی اہمیت کو ہم سمجھیں۔ واقعی میں یہ بہت بڑی اور عظیم عبادت ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ارعنا یا بلال، ارعنا یا بلال، اے بلال ہمیں نماز کے ذریعے سے اقامت کہہ کے ہمیں سکون اور اطمینان پہنچاؤ، دل کا سکون، قرار، روح کا قرار اگر چاہتے ہیں تو نماز کے اندر ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو اطمینان اور سکون اگر پہنچانا چاہتے ہو تو اللہ کی عبادت کرو، نماز پڑھو، کیونکہ نماز اللہ کی بندگی کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ نمازوں کو لازم کر لو۔ آج آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ شعبان کی آج پہلی تاریخ ہے، صرف ایک مہینہ بھی کہنا 28 دن یا 29 دن جو ہے ہمارے اور رمضان کے درمیان صرف وقفہ رہ گیا ہے۔ اپنے آپ کو شعبان کے اس مہینے کو رمضان کی تیاری کا مہینہ قرار لیجیے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اسامہ بن زید رضی اللہ نے پوچھا کہ شعبان کے مہینے میں ہم اکثر آپ کو دیکھتے ہیں کہ زیادہ آپ روزہ رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا جانتے ہیں؟ کہا ذالک شہر یغفل الناس، کہا یہ ایسا شعبان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں اکثر لوگ نیکیوں کے سلسلے میں غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں،
اکثر لوگ غفلت کے شکار ہوتے ہیں۔ تو اس شعبان کے مہینے کو آج پہلی تاریخ ہے، اپنی عبادتوں کی اصلاح کے لیے، اور اس مہینے کو رمضان کی تیاری کے حساب سے لیجئے، اور رمضان میں جو عبادتیں ہونی ہیں اس کی فکر مندی کی تحت جو ہے اس عبادت کو قبول کیجئے، اور اس مہینے کو غنیمت جانتے ہوئے اپنی عبادتوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کیجئے۔ میں آخری میں ایک اعلان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مرکزی مسجد اہل حدیث چار مینار جو ہے وہ زیر تعمیر ہے۔ آج کے اس جمعہ کے چندے کا جو ہے خاص طور پر جو ہے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ مسجد چار مینار کی جو تعمیراتی کام ہو رہا ہے، جو بقیہ کام رہ گیا، اس کام کے لیے آج کے جمعہ کا جو ہے چندہ خاص کیا گیا ہے۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ جاتے ہوئے بھرپور جو ہے اللہ کے اس گھر کو، اپنے محلے کی مسجد کو بنانے کے لیے، آپ اللہ کے گھر کو بنانے کے لیے بھرپور تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو قبول فرمائے اور بقیہ مال میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نمازی بنائے، اللہ ہمارے آل و اولاد کو نمازی بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے ساتھ خیر کے فیصلے فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شر اور فساد سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں امن و سلامتی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ صحت و تندرستی کی نعمت کے ساتھ جو ہے نصیب فرمائے، اور اس میں خوب عبادت کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ شعبان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ ہمیں روزوں کی اہتمام کے اللہ توفیق عطا فرمائے، اور بدعات و خرافات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں توحید پر زندہ رکھے اور توحید پر خاتمہ فرمائے۔ اللہم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى جل وتم